دعوت دیتا ہوں مولانا سید قاری ولید معظم ہاشمی صاحب کو، جو پروفیسر معظم ریحان کے بیٹے ہیں، مولانا سید قاری ولید معظم ہاشمی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية وأنزل على نبيه القرآن وحفظنا من الغواية وكرمنا بحفظ القرآن والرواية، ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ لائق ست کریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور عملاً اس امت کو سمجھانے کے لیے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج جو ہماری گفتگو کا محور ہے وہ جھوٹ کے حوالے سے۔ جھوٹ کو عربی زبان میں الکذب کہا گیا ہے۔ یہ کذب یکذب سے کذبہ اکذبہ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے کسی کو جھوٹ کے اوپر آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میری طرح جھوٹی بن جائے تاکہ میرا جینا آسان ہو۔ التکاری لغویات اور جھوٹی باتوں کو کہتے ہیں۔ کذبت العین، جب یہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا دھوکہ دینا۔ واللہ راح فی الصراحہ، اللہ کی قسم دل کی راحت سیدھی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی بسر کرنے کے بعد دلیل پیش کی تو کون سی؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي، میں نے آپ میں 40 سال بسر کیے، کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ تھے نون بلیور، نون مسلم، کافر، لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے مَا جَرَّبْنَاكَ كَذِبًا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد، آپ اس ہستی کی امت ہیں جیسی ہستی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ میں اور آپ صداقت و عدالت کی ان سیڑھیوں پر کیسے چڑھ سکتے ہیں اور جھوٹ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کو توڑتا نہیں، پورا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی
کی جائے تو خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. کیا مطلب؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ واسعہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں کیا لکھتے ہیں؟ الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. جان بوجھ کر یا لاپرواہی اور بے پرواہی سے بات کو غلط رنگ دے دینا یہ جھوٹ ہے. کس طرح؟ جب انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے مجھ پر ایسی بات کہی میرے بارے میں جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں. آج کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ غصہ کر جاتا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی من گھڑت روایتیں پیش کرتا ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت، سيكون في آخر الزمان دجال كذاب يأتونكم من الأحاديث ما لم تزرعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ليضلونكم. فرمایا زمانے کے آخر میں ایسے دجال کذاب فراڈی آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے میرے صحابہ نہ تم نے مجھ سے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے. ان سے بچ کے رہنا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی، غلط بات جس کو حدیث کہہ دیا گیا اسے معاشرے میں فتنہ برپا ہوتا ہے. جو صحیح حدیث ہے اس سے برائیاں ختم ہوتی ہے، انسان امین بنتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انسان اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، رب کی رحمتوں کا نظر ہوتا ہے. صحیح الجامع کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من طلب اللہ بالصدق آتاہ اللہ برعا یکثر فیہا الحق والباطل. فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا آئینہ عطا فرما دیتا ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے. آج دیکھیے کس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں، رب پر جھوٹ بولا جاتا ہے. ہاں جی کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي کا دن ہو. وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو رب نے نہیں فرمایا، جھوٹ بولتے ہیں، افتراء صفحے جو لگائی جائے لیکن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. پتہ یہ چلا فیئر اینڈ لولی تو یہ لگاتا تھا لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولتا تھا. چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج کس طرح ہوتا ہے؟ کسی نے کوئی بات کہہ دی کسی کے بارے میں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں،
50 साल ताल्लुक खत्म कर दिया। सही जाने की रिवायत, मुझे और आपको अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी ज़बान को बेलगाम नहीं करना। और आज इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है और अपनी ज़बान से हर वक्त वो याबिस बोलता है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। किस तरह झूठे इल्जाम लगाने, कभी अपने वालिदैन की इज्जतें उछालता है, कभी उलमा की इज्जतें उछालता है, और कभी अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करता है, झूठे इल्जाम लगाता है, उसकी इज्जत के साथ खेलता है, सिर्फ क्या वजह, छोड़ने के लिए। इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, जवाब देने का एहसास नहीं रहा कि मैंने अपने रब के सामने खड़ा होना है, मैं कल क़यामत के दिन रब के सामने खड़ा होकर हिसाब कैसे दूंगा। वो सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ा 22 लाख मुरब्बा मील के फाते इतना बड़ा कमांडर बैठा है, बैठा रो रहा, फअख़ज़ तिबना मिन अल-अर्ज़, जमीन से धागे को उठाया और कहते हैं या लैतनी कुन्तु तिबना, या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, है काश मेरी मां ने मुझे चुना ना होता। एक शख्स गुजरता है, कहते हैं मल्लज़ी अबकाका या उमर। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह वासिया अपनी किताब में नकल करते हैं, मल्लज़ी अबकाका या उमर, आप क्यों रो रहे हो? सदर उठाया, रोने लगे, कहते हैं या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, है काश मेरी मां ने मुझे चुना ना होता, मैं कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होकर हिसाब कैसे दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वो लोग हैं जिनकी नमाजें, जिनकी ईदें, जिनके हज उम्रे कबूल हैं, जिनके दिलों के अंदर अपने भाइयों के लिए ईसार, कुर्बानी के जज्बात, गमखारी, मुआसात है कि हमने रब के सामने खड़ा होना है हिसाब के साथ। और सहीह जामे की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन क़ाल फी मुस्लिम मा लैसा फी इल्ला अस्कनहु अल्लाहु रदगतल खलल हत्ता यखरुज मिम्मा क़ाल व लैसा बिखारिज। जिस शख्स ने किसी मुसलमान के बारे में, किसी मोमिना औरत के बारे में, किसी के बारे में ऐसी बात कही जो उसके अंदर वो नहीं है बात पाई जाती, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस शख्स को जहन्नमियों के खून और पीठ में रखेगा। रब तआला फरमाएगा विटनेस, गवाह पेश करो, दलील दो। हदीस कहती है और लैसा बिखारिज, दलील नहीं दे सकते, वो जहन्नमियों के खून और पीठ में पड़ा रहेगा। वल्इयाज़ु बिल्लाह। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रायतु रजुलैनि लैल रजुलैनि यातियान, आज रात मैंने क्या देखा, दो आने वाले आए, फअख़ज़ बियदैया, मेरे हाथों को पकड़ा, फअख़रजानी इला अल-अर्ज़िल मुक़द्दसा, मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा में ले गए। मैंने वहां बहुत सारे मनाज़िर देखे, मनाज़िर के अंदर एक मंजर ये था, रजुलुन क़ाइमुन अला रअसी, एक शख्स खड़ा है, बैठा है, बियदिही कलूमुन मिन हदीद, उसके हाथ में लोहे की सलाख है, फयशरशिनु शिक्कहु इला कफा व अनफहु इला कफा व ऐनहु इला कफा, उसकी बाजू में दाखिल करता है वो लोहे की सलाख, चीरता हुआ घुट्टी तक ले जाता है, उसकी नाक में दाखिल करता है वो लोहे की सलाख, चीरता हुआ घुट्टी तक ले जाता है, उसकी आंखों में दाखिल करता है वो लोहे की सलाख, चीरता हुआ घुट्टी तक ले जाता है। मैंने सवाल किया, फकुल्तु मन हाउला या जिब्रील, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम वस्सलाम, ये कौन लोग हैं? हम समझते हैं हम बड़े काबिल हैं, नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा शख्स कब्र के अंदर ही फंस जाएगा। मैंने सवाल किया कौन है? जवाब मिला हाज़ल कज़्ज़ाब अल्लज़ी यकज़िबुल कज़िब फतुहमलु अन्हु फिल आफ़ाक़, ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर इस तरह झूठ बोला करता था, फेसबुक का झूठ, व्हाट्सएप का झूठ, ट्विटर का झूठ, मेरे कर देने वाला, चैनल पर बैठकर झूठ बोलने वाला शख्स, इधर जुबान से बात निकाली, उधर इटली के आखिरी कोने तक जहां से पानी शुरू, ये क्या कह रहे हो? इस तरह की बात तो हदीस में नहीं। और कौन? ये लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने वाला, लोगों की इज्जतों के साथ खेलने वाला,
والدین کے اوپر چھوٹے الزام لگانے والا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کسی کو اس نے ناحق مارا، کسی کو ناحق قتل کیا، اپنی بہنوں کا مال، اپنی بہنوں کی زمینیں کھانے والا، طاقت کی بندوقوں کے اوپر لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے والا، فتحمل عنہ فی العفاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیفعل به الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ فرشتہ لوہے بھی صلاف فیشوشل شرک الى کفا، اس کی باچوں میں داخل کرتا، اس کی گدی میں باچوں میں داخل کر کے کھینچتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اس کی ناک میں داخل، اس کی آنکھوں میں، والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری بات میرے پیارے بھائیوں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، گنہگار، میں آپ کا گنہگار بھائی، میرے پیارے بھائیوں، 80 سال 100 سال جتنے بھی گناہ ہوں گے، 2 رکعتیں پڑھ لیجیے، 2 رکعتیں پڑھ لیجیے، ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ثم رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف، جتنے بھی گناہ ہوں گے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہتا ہے 80 سال 100 سال 120 سال جتنے گناہ ہوں، رب سے سچے دل سے معافی مانگ لے، 80 سال 100 سال 120 سال فاؤنڈ ایسی لگاؤ، اس نے جتنے گناہ کیے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل دو۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا۔ یا آدم کے یہ میری بندی میرے بندے، اگر تم سچے دل سے معافی مانگے، شرط یہ ہے کہ تم واحد بن جا، اس بات کی گواہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پہ مواحد بن جائے۔ اگر تو زمین اور آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر کے لے آ، پہلا آسمان ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کی تھکنس بھی 500 سال کی، اسی طرح دوسرا آسمان۔ اے میرے بندی، اے میرے بندے اور میری بندی، اگر تو زمین اور آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر کے لے آ، میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ جب انسان ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم عبدی انه ربنا يغفر الذنوب ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ليردهما صفرا خائبتين، گناہ یہ کرتا ہے، حیا اس کی رب کو آتی، میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مولانا سلطان محدث جلال پوری رحمت واسعہ، مولانا محدث رفیق صدیق رحمت واسعہ، مولانا اللہ یافسر مرحوم، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اسی طرح محترم جناب فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبداللہ شریف ریاضی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوچھ شریف شہر کے امیر مولانا ریاض احمد سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت ایمان نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح جملہ منتظمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں اور عزتوں سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے سید ولید معظم ہاشمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو آپ کے سامنے جھوٹ پر پرتاثیر گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں
مختصر کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے مربی فضیلت الشیخ الاستاذ العالی